ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے اور اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے اور اگر چور مجبور ہو کر اس نے یہ چوری کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ماں کی تعریف ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی ماں کہلاتی ہے۔
9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تویز کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگدستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی سکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ زندگی کا صفحہ نماز کے ساتھ اور نماز کے بغیر۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرو۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپسی اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بھر دی کہ اب قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ میرے اللہ، مٹی سے کیا کیا رنگ نکلتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ زندگی کی ساری متاع کے بدلے میں بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ کسی کو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ میں نے سفر میں پہلے دن سے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے لیکن میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ محبت معجزے کرتی ہے۔
کسی کو ٹوٹے ہوئے لوگ پسند نہیں آتے، کم از کم کوئی مثبت رغبت ان کے لیے پیدا ہونا مشکل ہے۔ اپنے مجروح اندرون کو چھپا کر رکھیں، کوئی عقل مند تاجر ٹوٹے ہوئے سامان کی نمائش نہیں کرے گا۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ محبت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑ لے، وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غمزدہ دل میں امید کی کرن بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ اسے کسی کرب میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے الفاظ ذہانت سے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ اے میرے مالک، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ انسان کتنی گمراہی میں ہے، صرف آج کی سوچتا ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے عرفہ ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ پہلے آگاہ ہو چکے ہوں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان بھی آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر جاتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ جب انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں، اور انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت،
غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ ہمیں فوراً دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوق کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنا سیکھیں، ایک بار نہیں 1000 بار۔ کسی کا ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھے سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے توقعات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پر یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ بس تم توکل کے ساتھ مانگو، اس کا کام ہے عطا کرنا۔ وہ جانتا ہے کب عطا کرنا ہے، وہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی کب ضرورت ہے، وہ بہترین وقت کو جاننے والا ہے۔ تم انتظار اور صبر رکھو، وہ اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے عرفہ ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔
सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर तुमने बंदे राज़ी करते करते अपने रब को नाराज़ कर दिया तो याद रखना अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा कर देगा। जब आप नंगे पाँव हों और अल्लाह आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। कपड़ों, जूतों और बनाओ सगार से ज़्यादा अपने मुतालिया, शौक़ और गुफ्तगू पर काम करें, क्योंकि कोई भी 10 सेकंड आपके बनाओ सगार से मुतासर हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको गुफ्तगू ही करनी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने एक बालिश्त भर ज़मीन भी किसी दूसरे की जुल्म से ले ली तो 7 ज़मीनों का तौक क़यामत के दिन इसके गर्दन में डाला जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कभी तुम्हारा दिल बिना किसी वजह से उदास हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी रूह खुदा का जिक्र मांग रही है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला इसे अगले जहान में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तन्हा जी ली होती हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस एक आप होने चाहिए और आपका अल्लाह ताला से हरदम बढ़ता हुआ एक ताल्लुक़। जवानी में दीन को चुनने की फजीलत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यही ज़िंदगी का गोल्डन टाइम होता है। हर तरह का गुनाह करने की ताकत होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, मगर फिर भी इंसान कहता है कि नहीं, मैं अल्लाह की नाफरमानी करने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन मर के अपने रब के आगे खड़े होना है और हर लम्हे का जवाब देना है। मैं फ़ानी दुनिया के चंद रोज़ा फ़न की खातर अपनी जन्नत नहीं खो सकता। मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। ऐसी ही इंसान के लिए दुनिया में सुकून का साया और क़यामत के दिन अर्श का साया होगा। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो, लेकिन दुनिया के लिए नमाज को नहीं छोड़ो, यही तुम्हारी असल कामयाबी है। ऐ मेरे मालिक, वो तमाम लोग जो अपने नसीब खुलने के लिए तेरे एक कुन के मुंतज़िर हैं, उनके लिए कुन फरमा दे, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए, फिर वो देखे कि वो उंगली पानी की कितनी मिकदार के साथ लौटती है। इंसान कितनी गुमराही में है, सिर्फ आज की सोचता है और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में सोचना नहीं चाहता। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफ़िज़ होते हैं। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, किसी गम ज़दा दिल में उम्मीद की किरण भी पैदा कर सकते हैं, या वो इसे किसी कर्ब में मुब्तला भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्फाज ज़हानत से इस्तेमाल करें। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इज़हार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो इसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। नमाज कभी ना छोड़ें। कब्रिस्तानों में लाखों लोग तरस रहे हैं, सिर्फ एक बार ज़िंदगी मिल जाए और हम अल्लाह के आगे झुकें। अल्लाह हम सबको 5 वक़्त का पक्का नमाजी बनाए, आमीन। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मनफी सोच गलत नंबर के आने की तरह ही होती है। हर मंजिल धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है।
رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ رہنا چاہتے ہو تو کسی کی دعاؤں میں رہو، کسی کی سوچوں میں رہو اور کسی کے دل میں رہو، کیونکہ اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہیں کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال نادان، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا خیرات کر کے آگے بھیج دیا۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے ہی آ جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا تو ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ فقط ایک شے پاس رہتی ہے اور وہ ہے صرف خاموشی، ایک اداس اور کبھی نہ ہونے والی مکمل خاموشی۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ آدمی جو صحبت اختیار کرتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت انسان پر برا اثر ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور نیک صحبت آپ کی سوچ اور کردار پر نیک اثر ڈالتی ہے۔ ہمیشہ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اچھے دوست آپ کا تعارف بن جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کم چیز جو ملے گی وہ قابل اعتماد آدمی اور حلال پیشہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔